راؤ خالد صاحب، کیا انالیسس ہے آپ کا کل کی تقریر پر؟ دیکھیں رامین، ہمارے جتنے بھی وزرائے اعظم یا ہیڈ آف سٹیٹس نے جا کے وہاں پہ خطاب کیا ہے بڑے پرزور انداز میں ہمیشہ کیا ہے، اور یہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے یو این جو ہے وہ ان مسائل کے اوپر توجہ اسی طرح سے دے جس طرح وہ بڑی حکومتوں کے، بڑی طاقتوں کے مسائل کے حوالے سے دیتی ہے۔ اگر 9/11 ہو جائے تو پری ایمپشن سٹرائک اور ساری اجازتیں مل جاتی ہیں، جبکہ ہم 70 سال سے خوار ہو رہے ہیں ان قراردادوں کے پیچھے جو یو این نے خود منظور کی تھی، کشمیر کے حوالے سے خاص طور پہ۔ پھر ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، اس کے ساتھ جس قسم کے ہمارے مراسم رہے ہیں یا جس طرح سے ہم نے انٹرنیشنل قوتوں کی مدد کی ہے وہاں کے معاملات کو بہتر کرنے میں، بھلے روسی انویژن ہو اور بھلے وہاں ٹیررزم کا راج ہو، القاعدہ ہو، واٹ ایور، ہم نے اس کا بہت بھاری نقصان بھی اٹھایا۔ اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ ہے۔ کشمیر ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر پہ ہم جس قسم کے خطرات کا شکار ہیں، ادھر بھارت جیسا ملک بیٹھا ہے جس کے تو اب انٹرنیشنل ٹیررزم کے حوالے سے بھی اب چرچے ہو گئے ہیں، لوگوں کو ادراک کیا جا رہا ہے اس کا۔ اس ساری صورتحال میں اس موقع کے اوپر ان چیزوں پہ جس طرح سے انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، میرا خیال ہے بہت وقت کی اہم ضرورت تھی۔ اور پھر اسلاموفوبیا آپ نے جیسے ذکر کیا، تو یہ ساری چیزیں مل کے بہت ساری مشکلات مسلم ممالک کے لیے، آپ مڈل ایسٹ میں فلسطین کے حوالے سے کہہ لیں اور یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے کہہ لیں، پاکستان خاص طور پہ بہت زیادہ اس کا وکٹم ہے۔ پھر یورپ میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، جیسے ہمارے مقدس کتاب کو جلانے کے واقعات یا بے حرمتی کے واقعات ہوتے ہیں یا کارٹون بنانے کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کے اوپر یقیناً یو این ایسا فورم ہے جہاں پہ یہ باتیں بہت مؤثر طریقے سے کی گئی ہیں اور کی بھی جانی چاہیے تھی۔ لیکن مسئلہ پھر یہ آتا ہے کہ یو این کیا کر رہا ہے۔ یو این جو ہے وہ ایز اے باڈی، جب کوفی انان نے اس کی ریفارم کی بات کی اور ریفارم شروع کی تو اس وقت کیا وہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ اس میں اکنامک ریسٹرکچرنگ، ہیومن رائٹس کے حوالے سے سارا کیا گیا، باتیں کی گئی، ایون ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی جو کچھ طے کیا گیا، جو چارٹر بنا، جو اس پہ سب پوری دنیا کے ملکوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں، ان کی آشیرواد سے بنا ہے، لیکن اس پہ عمل اس طرح سے نہیں ہو رہا۔ ہم اپنے پڑوس میں دیکھتے ہیں کشمیر میں جو صورتحال ہے، اگست 2019 سے کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی ہماری فریاد سننے والا نہیں ہے، کشمیریوں کی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ ایک جیتی جاگتی جیل وہ موجود ہے وہاں پہ، 9 لاکھ فوجی وہاں پہ بیٹھے ہیں اور کسی کو انٹرنیٹ یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے، فری موومنٹ کی اجازت نہیں ہے، پریس کے اوپر جس قسم کی وہاں پہ قدغنیں ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا یو این کے میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ بہت ضروری تھا، لیکن یو این اٹ سیلف اس کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنس میں ہے امریکہ کے، خاص طور پہ وہاں پہ ان کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے، فائنانشیل ایڈ بھی وہاں سے ان کو ملتی ہے۔ تو وہ اس چیز کو توڑنے کے لیے ہمیں اور فورمز کے اوپر بھی، سارا او آئی سی پہ بھی ہوئے ہیں یہ باتیں، لیکن او آئی سی بھی اس طرح افیکٹولی کشمیر کے اوپر ہمیں اس طرح سے سپورٹ نہیں ملی او آئی سی سے بھی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ایشوز تھے جن کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، اور میرا خیال ہے تمام ان ایشوز کا احاطہ کیا ہے جو نہ صرف پاکستان کو درپیش ہے بلکہ دنیا میں پرابلم، اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس سے جو کہہ لے کہ معاشی ناانصافی ہو، ماحولیات کے حوالے سے ہو، ٹیررزم کے حوالے سے ہو، کسی بھی بہانے سے، اسلاموفوبیا کے بہانے سے مارجنلائز کرنا ہو دوسری مذاہب کو یا قومیتوں کو، تو وہ بہت یہ امپورٹنٹ ان کا خطاب تھا اور بہت بڑے وسیع تناظر میں انہوں نے کیا اور سارے ایشوز کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا ہے۔ راؤ خالد صاحب، تقریر تو ہو گئی، اب ذرا امپیکٹ پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ امپیکٹ کیا ہونا چاہیے اس کا؟ پھر یو این کے کردار کی آپ نے بھی بات کی، باقی تجزیہ کاروں نے بھی بات کی، ایسی قراردادوں کا ذکر بھی کیا گیا انوار الحق کاکڑ کی جانب سے جو کہ یو این میں ہی منظور ہوئیں، مگر ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے ہمیں ابھی تک پرسو کرنا پڑ رہا ہے، ابھی تک ہمیں آواز اٹھانی پڑ رہی ہے۔ یو این کے کردار پر ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیں یو این کا کردار تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ جو معاہدہ ہوتا ہے، اوسلو اکارڈ ہوتا ہے فلسطین اور اسرائیل کا، 10 سال میں امپلیمنٹ ہوگا۔ بل کلنٹن، یاسر عرفات اور اسرائیل کے پی ایم وہ سائن کرتے ہیں اس کو، اور بڑی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے
اور اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ پھر اسی طرح سے آج پھر وہی 2 اسٹیٹ تھیوری کی جو بات دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے. یو این جو جہاں پہ بڑی طاقتوں کے انٹرسٹ ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بہت کمپرومائز نظر آتی ہے ہمیں یو این. میں ایک نا کاکڑ صاحب کی بڑی امپورٹنٹ ایک بات انہوں نے اور بھی کی تھی اسلاموفوبیا کے حوالے سے. انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ تجویز دی ہے جس میں اسلاموفوبیا ڈیٹا سینٹر کا قیام اور جو اس کے متاثرین ہیں دنیا بھر میں ان کے ساتھ تعاون اور ان کی مالی امداد اور ان کی کمپنسیشن, لیگل کمپنسیشن, یہ میرا خیال ہے بہت اہم چیز ہے جس سے ہم پوری دنیا میں اس کو آگے ہم لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک بات ہوئی ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے تحریر و تقریر کی آزادی ہے اس پہ ساری چیزوں پہ بات کی. یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں انڈیا کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر آپ ایک اکنامک پاور ہیں, ایک بڑی طاقت ہیں, آپ بھلے ہیومن رائٹ وائلیشن کریں, آپ پریس فریڈم کو ضبط کر لیں, آپ کی عدالتیں بھی خاموش رہتی ہیں, آپ کے لوگ بھی خاموش رہتے ہیں, بین الاقوامی کمیونٹی بھی خاموش رہتی ہے. ہمارے ہاں جبکہ اس معاملے میں کورٹس بڑی پرو ایکٹیو رہی ہیں اور ہیں, ابھی بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے وہ فوری طور پہ ایکشن بھی لیتی ہیں, اس پہ رزلٹ بھی آتا ہے اور ہمارا کنسرن بھی یہاں پہ لوکل ہے. لیکن ہمارے یہ جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور اس کے اوپر ہم اگر کمپیریزن اپنے کسی بھی اڑوس پڑوس کے ملک سے کریں, انڈیا خاص طور پہ جس قسم کا جبر وہاں پہ ہے, پاکستان میں تو اس حوالے سے جنت ہے. تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ ہمیں جو پاکستان کے اندر کی جو انوائرمنٹ ہے وہ زیادہ ڈیموکریٹک ہے, زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے, زیادہ بہتر ہے. کچھ ایشوز کے حوالے سے ہیں چیزیں, اس کے اوپر میرا خیال ہے قاضی فائز صاحب آئے ہیں, وہ بھی کچھ ایشوز ٹیک اپ کر رہے ہیں. پھر آگے جیسے کہ کورٹس ہماری بالکل اس معاملے میں وہ پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہیں اور جہاں بھی آئینی حوالے سے کوئی رائٹس ہوتا ہے اس کے اوپر پوری طرح سے وہ ایکشن بھی لیتی ہیں اور آرڈرز بھی جاری کرتی ہے. اب یو این کی طرف ہم آ جاتے ہیں. یو این نے انٹرنیشنل, بلکہ یو این کیا پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو رویہ ہے ہم دیکھتے ہیں. یوکرین کے حوالے سے ہم دیکھ لیں, ٹرکی 24 سال سے یو کا ممبر بننے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے. یوکرین کے ساتھ جب روس کا مسئلہ ہوا ایک دن میں انہوں نے ان کی درخواست قبول کی اور اس کو اس ایپلیکیشن کو انہوں نے بالکل منظور کر کے رکھ لیا کہ جی اس کا ہم سٹیٹس جو ہے وہ ممبر کے طور پہ ڈٹرمن کرنے کے لیے پروسیس کا آغاز کر رہے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل کا جب قوتوں کا رویہ ہوگا تو اس میں پھر ڈسکریمنیشن آئے گی, اس میں پھر خرابی پیدا ہوگی اس کی. پھر اس کے ساتھ آپ کی معاشی جو پرابلمز ہیں ترقی یافتہ ملکوں کی یا ترقی پذیر ملکوں کی اور کم ترقی پذیر ملکوں کی, ان کی معاشی مسائل آ جاتے ہیں. وہ معاشی مسائل کے ساتھ جب یہ انٹرنیشنل جبر ساتھ مل کے آتا ہے, ڈسکریمنیشن آتی ہے, کنسنٹریشن آف ویلتھ جو بڑے قوتوں کے پاس چلی جاتی ہے, وہ پھر ہمارے لیے مسئلے کا باعث بنتی ہے. بے روزگاری ہوگی, تعلیم ٹھیک نہیں ہوگی, صحت کی سہولتیں نہیں ملیں گی, تو سوسائٹی میں ایک فرسٹریشن آتی ہے جس سے یہ چیزیں پنپتی ہے, جس کو ہم انتہا پسندی کہتے ہیں, وہ پھر اس میں پنپتی ہیں. دوسری چیز ڈسکریمنیشن کی میں کہوں, جو FATF کا ہم نے جب لا پاس کیا تو بنیادی طور پہ منی لانڈرنگ کے لیے تھا. اب ہمارے ہاں سے پیسہ لوٹ کے مغرب میں جاتا ہے, امریکہ میں جاتا ہے, اس پیسے کی وہ بات نہیں کرتے کہ ہمارے پاس آ گیا ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں سے یہ پیسہ غیر قانونی طور پہ آیا ہے تو آپ ذرا ہمیں بتائیں اس کا حساب کتاب دیں. بھئی آپ کے پاس یہ اربوں ڈالر خربوں ڈالر اور بلڈنگوں کی صورت میں, فیکٹریوں کی صورت میں آپ کے پاس پہنچ چکا ہے, آپ اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ ہمارے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والے ہمارے ساتھ رویہ آپ رکھتے ہیں, جی FATF پہ یہ کرے وہ کرے. اچھا, دوسرا اس میں ایلیمنٹ جو بنیادی طور پہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورسز جو ہے وہ اپنے مطلب کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے, اس میں ہر چیز کو اگنور کر دیتی ہے. روس کے جب سرمایہ داروں کو ان کے روس کے اندر سے پیسہ نکلوانا تھا, انہوں نے کھلی چھٹی دے دی برطانیہ نے کہ آپ لے آئیں پیسے, بیگوں میں بھر کے لے آئیں, آپ جیسے مرضی لائیں یہاں پہ. وہ لے آئے بیچارے, وہاں پہ لا کے انویسٹ کیا. اب وہ بھوکے ہو رہے ہیں, انگلینڈ والے EU سے نکلنے کے بعد ان کے کافی حالات خراب ہو رہے ہیں, تو اب انہوں نے ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر جاری کر دیا ہے. اب انہی کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم کہاں سے لے کے آئے ہو پیسے,
یہ تو اللیگل ہے، یہ کیسے لے کے آئے؟ یعنی یہ جو رویہ ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کے اب تک ہمیں جو لوٹنے کا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے وہ جاری ہے، لیکن آخر ہمارے گلے میں پھندا ڈال لیتے ہیں کہ آپ نے منی لانڈرنگ کر دی، آپ کے ہاں اللیگل ہنڈی ہو رہی ہے، آپ کے ہاں فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے وہ. تو اس لیے کم از کم انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا رویہ بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آگے یہ جنگیں شنگیں کوئی نہیں ہونی، آگے یہ معاشی مسائل ہی چل رہے ہیں، معاشی مقابلہ ہی چل رہا ہے، تو اس میں جتنی بہتر منصفانہ تقسیم ہوگی دولت کی سب کے لیے فائدہ ہوگا. جی